والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتی. رواہ مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کی بڑی مشہور کتاب صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی ہے. صبح و شام کے اذکار الحمدللہ آپ میں سے ہر کوئی پڑھتے ہوں گے. صبح و شام کے اذکار میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ صبح کے اذکار کچھ زیادہ ہیں اور شام کے اذکار کچھ کم ہیں، لیکن صبح کے اذکار تعداد میں شاید 35 یا 40 کے قریب جو اذکار صبح کے ہیں، اگر ان اذکار کو ایک جگہ رکھیں، اگر تولنے کے لحاظ سے ان اذکار کو ایک جگہ رکھیں، ان صبح کے اذکار میں ایک ذکر شاید آپ اس بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، 4تھے نمبر پر ایک ذکر ہے صبح و شام کے اذکار میں. یہ ایک ذکر صبح کے اذکار میں اس ایک ذکر کو ان تمام اذکار پر رکھیں تو وزن کے لحاظ سے یہ ذکر بھاری ہو جائے گا. اگر اس کو تولا جائے، صبح کے اذکار کو ایک پلے میں رکھ کر تولا جائے اور یہ جو 4تھا ذکر ہے اس کو ایک طرف رکھیں، یہ 4تھا ذکر صبح کے اذکار میں بھاری ہو جائے گا. چلیے اس سلسلے میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور راوی کون ہے؟ راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعن جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حدیث کے لفظ کو، الفاظ کو بڑا غور سے سنیں آپ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خرج من عندها، حضرت جویریہ کے پاس سے نکلے. جویریہ کے پاس آپ نے رات گزارا اور رات گزارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے گھر سے نکلے. بکرتن، بکرا کہتے ہیں فجر کی نماز کو. بکرتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو حضرت جویریہ کے گھر سے نکلے. ان صلی صبح، جبکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی. فجر کی نماز پڑھ لی، وہ فی مسجدہا، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر آپ نے نماز پڑھا، یعنی مصلی پر، جہاں نماز پر بیٹھی ہوئی تھی. ثم رجع بعد ان اضحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھے، اذکار پڑھا آپ نے، اس کے بعد حضرت جویریہ کے پاس واپس آئے. کب؟ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واپس آئے جب ضحیٰ کا وقت تھا، چاش کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھے اور چاش کی نماز پڑھ کر گھر کو گئے. کہاں پر؟ حضرت جویریہ کے گھر کو گئے. اور یہ جالسہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانماز پر بیٹھی ہوئی تھی. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر کہا: ما زلت علی الحال التي فارقتك عليها. جویریہ، تم ابھی تک جانماز پر بیٹھے ہو، جس حالت میں میں تم کو چھوڑ کر گیا تھا تم اسی حالت پر بیٹھے ہو. قالت: نعم لم أصل، میں فجر کی نماز پڑھی، جانماز پر بیٹھی ہوئی ہوں اور اب تک بیٹھی ہوں. کب تک؟ چاش کی نماز سے بیٹھی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. اے جویریہ، تم نے چاش کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر چاش کی نماز تک جتنے بھی اذکار پڑھے، تم نے جتنے بھی تم نے اذکار پڑھے ہیں، میں نے ان
ان اذکار میں ایک ذکر میں نے پڑھا ہے، ایک ذکر میں نے پڑھا ہے۔ نبی نے فرمایا بعدک اربع کلمات، اور یہ ذکر کتنے الفاظ پر مشتمل ہے؟ 4 الفاظ پر۔ سبحان اللہ بحمدی پہلا، عدد خلقی دوسرا، وزینۃ عرشی تیسرا، ومداد کلماتی، 4 کلمات پر یہ ذکر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس ذکر کو 4 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پڑھا، کیونکہ 4 جملے کا ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ میں نے اس ذکر کو 3 مرتبہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لو اذنت بما قلت، اے جویریہ تم نے صبح نماز، فجر کی نماز سے لے کر چاش کی نماز تک جتنے بھی تم نے اذکار پڑھے ہیں، ان تمام اذکار پر یہ ذکر بھاری ہے، وزنی طور پر، وزن کے اعتبار سے یہ ذکر بہت بھاری ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوا، اس ذکر میں ایسا کون سا بھاری پن ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا؟ ایسا کون سا بھاری پن ہے؟ اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں تو اس ذکر میں آپ کو بہت بھاری چیزیں ملیں گی۔ بندہ پہلے فرشت اللہ سے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات بڑی پاک ہے، و بحمدہ اللہ تعریف کا حقدار تو ہے، اور تیری تعریف کیسی ہے؟ عدد خلقہ، اللہ پورے مخلوقات کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ تیری تعریف ان پر بھاری ہے۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ میں اپنے نفس کو تیرے لیے راضی کرتا ہوں۔ وزینۃ عرشہ، اللہ تیرے اذکار اتنے پاکیزہ ہیں جیسے عرش کا جو وزن ہے، وزینۃ عرشہ، عرش کا جو وزن ہے اللہ اس سے بھاری تیرے اذکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ومداد کلماتی، اللہ تیرے اذکار بڑے قیمتی ہیں، مداد کلماتی، اور ان اذکار میں جتنے بھی حروف ہیں اگر ان حروف کو لکھا جائے تو اس میں جتنی سیاہی استعمال کی گئی، اے اللہ تیرے اذکار ان سے بھاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اتنا بھاری یہ ذکر ہے، ہمیں اور آپ کو اس ذکر کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں 2 باتیں بڑی اہم دکھی مجھے۔ پہلی بات اس حدیث میں جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات عبادت میں بہت بڑی تھی، عبادت بہت زیادہ کرتی تھی۔ اب دیکھیے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز فجر پڑھ رہی ہیں، اور اتنی دیر تک کہاں بیٹھی ہیں؟ جائے نماز پر۔ کب تک؟ چاش کی نماز تک۔ عبادت کا یہ جذبہ اس زمانے میں عورتوں میں اتنا تھا، لیکن آج ہمارے پاس یہ جذبہ بہت کم ہے۔ اس زمانے کی عورتیں عبادت میں مردوں سے آگے تھیں، لیکن آج کی عورتیں عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اور مرد بھی عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ صبح کا جو وقت ہے، خصوصاً نماز فجر سے لے کر چاش کی نماز سے پہلے جو وقت ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ اس وقت کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں آپ۔ اگر ہماری صبح ہم یہ سمجھتے ہیں، اب ایک آدمی ہے، فون کرتے ہم، کب فون کر رہے؟ 10 بجے اٹھا تھا فون، صاحب خیریت سے ہیں؟ اب بھی صبح ہوئی میری۔ ارے بھائی تیری صبح ہو گئی، صبح تیری پہلے ہونی تھی، لیکن تیری صبح اب ہو رہی ہے۔ صبح کا اصلی وقت کون سا ہے؟ صبح کا اوریجنل جو وقت ہے وہ ہے نماز فجر سے پہلے والا جو وقت ہے، وہ صبح کا اول وقت ہے۔ آپ نے اول وقت کو مس کر لیا، اور آپ 11 بجے اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میری صبح اب بھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح کا پہلا حصہ جو اہم تھا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ لہذا نماز فجر کا جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے، خصوصاً نماز فجر سے لے کر چاش کے درمیان جو وقت ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہ دیں آپ، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہمارے بعض لوگ نماز فجر پڑھتے فوری ایک گندی عادت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ عادت یہ پڑ گئی کہ نماز فجر پڑھتے اس کے بعد ڈائریکٹ سو جاتے۔ نہیں، آپ کو نہیں سونا ہے، آپ کو نہیں سونا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چاش کی نماز تک آپ ہوشیار رہیں، نہیں سویا آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں جو چاش کی نماز کا جو وقت ہے نا، بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت کو آپ سونے میں اگر گزاریں گے تو پھر یہ برکت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت نازل کرتا ہے۔
لہذا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہم بارک لی امتی فی بکریہ، اے اللہ میرے امت کے صبح کے وقت میں تو برکت دے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول بتائے گئے احکام کے مطابق صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔